اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ایک جو ہے نا وہ مٹی کا جسم جنت میں بنائے. تو فرشتوں نے مٹی کا جسم بنایا آدم صفی اللہ کے لیے. تو جنت میں مٹی کا جسم فرشتوں نے بنا لیا. اب وہ سمجھ گئے کہ اللہ جو ہے ایک اور انسان بنا رہا ہے. جب وہ جسم بن گیا تو اللہ تعالیٰ نے سارے جو ملائکہ تھے ان کو حکم دیا. اچھا یہ اس وقت کی بات ہے، اس سے تھوڑا سا پیچھے اگر آ جائیں تو یہ جو ابلیس تھا، شیطان ابلیس، اس کا نام ہے عزازیل. یہ یہیں رہتا تھا اسی دنیا میں جہاں ہم رہ رہے ہیں آج کل، اسی دنیا میں رہتا تھا. اس نے چپے چپے پہ اللہ کو سجدہ کیا، چپے چپے پہ. تو اللہ اس سے خوش ہو گیا، اس کو پروموٹ کیا. اللہ نے اس کو پروموٹ کر کے اوپر بلا لیا اور اس کو ملائکہ کا سردار بنا دیا. پھر اب آدم صفی اللہ کو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی سب اس کو سجدہ کرو. سجدہ تعظیمی تھا وہ. تو سب نے سجدہ کر لیا اور یہ جو عزازیل تھا یہ نہیں جھکا. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ بھئی تو نے جو ہے کیوں نہیں سجدہ کیا آدم کو؟ تو اس نے کہا کہ اے اللہ، اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے اور مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے، نار سے بنایا ہے. انا خیر منہ. اچھا اب جب اس نے اللہ کو یہ جواب دیا تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بات تو قرآن میں ہے، یہ ساری بات جو میں نے ابھی کہی ہے ہاں یہ قرآن میں ہے. جو میں اب کہہ رہا ہوں وہ قرآن میں نہیں ہے. اچھا اب یہ تو بات ہو گئی یہاں پر ختم کہ یہ آدم کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا. جیسے یہ آئی ہے سورہ صاد میں، قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں بہتر ہوں اس سے، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، وخلقتہ من الطین، اور اس کو تو نے مٹی سے بنایا. جب یہ بات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دکھایا کہ دیکھ بھائی یہ علم ہم دے رہے ہیں اس کو اور یہ روحیں اس کے اندر ہم ڈال رہے ہیں. یہ علم ہم دے رہے ہیں اس کو اور یہ اتنی روحیں ہم اس کے اندر ڈال رہے ہیں تاکہ وہ اپنا اسٹیٹمنٹ چینج کر لے. وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ مٹی سے بنے، میں آگ سے بنا ہوں. تو اللہ نے اس کو یہ بتایا کہ صرف مٹی کا جسم نہیں ہے، اس کے اندر ہم روحیں بھی ڈال رہے ہیں اور خاص علم بھی دے رہے ہیں. اب جب وہ خاص علم بتایا اللہ نے اس کو کہ یہ علم دے رہے ہیں ہم، تو وہ علم ابلیس کے لیے بیکار تھا. وہ کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کے اندر 7 روحیں ڈالنی ہیں، اور جو عزازیل ہے، جو جن ہوتا ہے، یہ ابلیس اور یہ شیطان، یہ تمام قوم جنات سے ہیں، جن ہیں یہ. تو ان کے اندر جو ہے بس وہ ایک وجود ہی ہوتا ہے. ہمارے انسانوں میں تو یہ ہے نا کہ روح الگ ہے اور جسم الگ ہے نا. پھر دونوں کا مرکب جو کہلاتا ہے، کمپاؤنڈ، وہ انسان کہلاتا ہے. روح اور جسم کا ملاپ، وہ ہو گیا انسان. اب جب اس کو یہ پتا چلا کہ بھئی 7 روحیں اس کے اندر ڈالی ہیں اور ہر روح کو ایک خاص علم دیا ہے، جس علم کے بعد وہ روح نکل کے ایک ایک عالم تک رسائی حاصل کر سکتی ہے. یہاں تک کہ ایک روح سر میں ڈالی ہے، لطیفہ انا، اس کو منور کر کے یہ انسان اللہ کے دیدار تک پہنچ سکتا ہے. اور نہ یہ 7 روحیں ابلیس میں ہیں اور نہ یہ علم اس کے لیے کارگر ہے. جب یہ بات اللہ نے اس کو بتائی نا کہ یہ جو علم میں نے دیا ہے آدم کو، تیرے لیے تو یہ بیکار ہے، تیرے اندر تو وہ روحیں ہی نہیں ہیں. یہ وہ لمحہ تھا
کہ جب وہ مایوسی میں ڈوب گیا. مایوسی کس بات کی تھی؟ کہ میرا تو کمپٹیشن ہی نہیں ہے کوئی اب اس سے، میں تو کہاں پیچھے رہ گیا. اس کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے 7 روحیں ڈالی ہیں. جس طرح ہم کہتے ہیں نا حواس خمسہ، 5 سینسز، ہمارے سینے میں اللہ نے 5 روحیں رکھی ہیں. لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ سر، لطیفہ خفی، لطیفہ اخفا، یہ 5 ارواح ہمارے سینے میں. مولا علی نے فرمایا تھا کہ اے انسان، تو سمجھتا ہے کہ تو ایک چھوٹا سا جسم ہے، لیکن سارا جہان تیرے اندر بند ہے، لیکن تجھے اس کی خبر نہیں. تیری بیماری بھی تیرے اندر ہے، اس کا علاج بھی تیرے اندر ہے. ان 7 روحوں کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے، احادیث میں بھی آیا ہے. ہاں، اب جیسے یہ آیت ہے یہاں پر، اس میں 2 لطیفوں کا ذکر آیا ہے، لطیفہ سر اور لطیفہ اخفا. اسی طرح نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ، نفس مطمئنہ کا قرآن میں ذکر ہے. قلب شہید، قلب منیب، قلب سلیم، ان کا بھی قرآن مجید میں ذکر ہے. ان تمام لطائف کا قرآن مجید میں ذکر ہے، احادیث میں بھی اس کا ذکر ہے. اچھا، اب جب یہ باتیں ابلیس کو بتائیں کہ بھئی یہ علم دیا ہے اور یہ علم روحوں کے لیے ہے اور اس کے اندر وہ روح ہے ہی نہیں، تو یہ وہ اسٹیٹ آف ڈینائل میں چلا گیا. یعنی کہ جب آدمی اچانک کوئی حادثاتی طور پر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے نا جو انسان کے تصورات میں بھی نہ ہو، تو پھر آدمی جو ہے وہ ایک ایسی کیفیت میں چلا جاتا ہے کہ جس میں وہ حقیقت کو تسلیم نہیں کرتا ہے. سائیکولوجیکلی اسٹیٹ آف ڈینائل، کہ میں تو برابری کر ہی نہیں سکتا اس کے اندر تو اللہ نے 7 روحیں ڈال دی ہیں. کہنے کو انسان ایک ہے اور روحیں اس کے اندر 7 ہیں، اور جو علم خاص دیا ہے وہ علم روحوں کا ہے، میرے اندر تو روح ہے ہی نہیں. یہاں پر پھر جو ہے وہ مایوس ہو گیا. قرآن میں آیا ہے یہ لفظ کہ پھر وہ مایوس ہو گیا، اور اس مایوسی کی وجہ سے ہی اللہ نے اس کا جو یعنی اس کا جو نک نیم ہے وہ ابلیس رکھا. ابلیس لفظ نکلا ہے ابلس سے، اور ابلس کا مطلب ہے مایوس ہونا. تو ابلیس کا مطلب ہوا کہ جو مایوس ہو گیا. مایوس کب ہوا وہ؟ کہ جب اس کو یہ پتا چلا کہ یہ تو اس نے ایسا علم اللہ نے دے دیا ہے آدم کو کہ اگر یہ علم مجھے مل بھی جائے تو میرے لیے بیکار ہے، تو میں تو پیچھے رہ گیا. وہاں سے اس نے قسم کھائی کہ میں نے جو ہے آدم سے اور اس کی اولاد سے دشمنی کر لی. اب وہ دشمنی کر لی اور پھر اللہ سے اس نے مہلت مانگی کہ مجھے مہلت دے یوم محشر تک کی. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، مہلت دے دی اسے. تو اس نے پھر کہا، قرآن مجید میں آیا فَبِعِزَّتِكَ لَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادِكَ مِنْهُمْ مُخْلَصِينَ، کہ اے مولا تیری عزت کی قسم، قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اس نے کہا کہ اے اللہ تیری عزت کی قسم، میں سب کو گمراہ کر دوں گا. لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سب کو گمراہ کر دوں گا. إِلَّا عِبَادِكَ مِنْهُمْ مُخْلَصِينَ، سوائے ان لوگوں کے جو تیرے خالص بندے ہیں، جن کے دلوں میں اخلاص آ گیا ہے. اچھا، اب یہاں تک بات پہنچ گئی ہے کہ شیطان نے اس سے آدم سے اور اس کی اولاد سے دشمنی کر لی. اب انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے، جب انسان ماں کے پیٹ میں پلتا ہے، جب کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس خون کو جو مرد اور عورت کا ہوتا ہے آپس میں ملتا ہے، تو اس کو گوشت کا لوتھڑا بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس میں ایک روح ڈالتا ہے جس کو کہتے ہیں روح جمادی. اس کی وجہ سے وہ جم جاتا ہے اور ایک گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے. صحیح؟ پھر کچھ عرصے بعد اس میں ایک اور روح ڈالتا ہے، روح نباتی، جو کہ درختوں میں ہوتی ہے. اس کا کام ہے نشو نما، گروتھ. تو پھر روح نباتی کے آنے کی وجہ سے تو وہ جو گوشت کا لوتھڑا ہے اس میں نشو نما شروع ہو جاتی ہے.
ایک انڈے کی طرح وہ جو ہے بن جاتا ہے، ایمبریو، جیسے انڈا ہوتا ہے نا، سب سے پہلے انسان کا سر بنتا ہے، پھر یہ گردن سے جو ہے نا، سر کے اندر سے سوراخ ہے یہاں پہ، پھر یہاں سے پورا جسم نکلتا ہے۔ سب سے پہلے یہ سر بنتا ہے، اسی کے اندر ہوتا ہے سب کچھ، سر کے اندر ہی، پھر آہستہ آہستہ سر کے اندر سے پھر یہ نکلتی ہیں چیزیں، پھر یہ پورا وجود بن جاتا ہے۔ نشو نما ہوتی رہتی ہے روح نباتی کی وجہ سے، اور پھر جب 6 مہینے ہو جاتے ہیں حمل کو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس میں ایک اور روح ڈالتا ہے، اس کو کہتے ہیں روح حیوانی۔ پھر روح حیوانی کے آنے کی وجہ سے پھر یہ ہمارا جسم شکل صورت بنتی ہے، پھر ہاتھ نکلتے ہیں، ٹانگیں نکلتی ہیں، پورا وجود ہمارا نکل کے سامنے آ جاتا ہے۔ 6 مہینے کے بعد جب روح حیوانی آتی ہے تو 10 یا 11 ویک لگتے ہیں پھر بچے کو پورا وجود تیار ہونے میں، ماں کے پیٹ میں پورا وجود۔ یہ کہلاتی ہیں 3 عرضی ارواح۔ روح جمادی یہ پہاڑوں میں بھی ہے، پتھروں میں بھی ہے، ہمارے اندر بھی ہے، ہماری ہڈیوں میں بھی ہے، ہمارے گوشت میں بھی ہے۔ روح نباتی وہ گروتھ کے لیے ہے، وہ درختوں میں بھی ہے، ہمارے جسم میں بھی ہے۔ روح حیوانی شکل صورت کے لیے وہ ہمارے اندر بھی ہے اور حیوانوں کے اندر بھی ہے۔ یہ 3 روحیں عرضی ارواح کہلاتی، یہ ہمارے اندر موجود ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے باہر نکلتا ہے، نکلتے ہی فرشتے اوپر سے آسمانی ارواح لے کے آتے ہیں۔ 2 قسم کی روحیں ہوتی ہیں، ایک عرضی ارواح جو میں نے آپ کو بھی بتایا، روح جمادی، نباتی، حیوانی، 3 عرضی ارواح۔ ان کا یوم محشر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ جانوروں میں بھی ہے، یہ ہم میں بھی ہیں، اسی لیے کہتے ہیں انسان کو کہ یہ سوشل اینیمل ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جب بچہ پیدا ہو کے باہر نکلتا ہے تو ایک اور سیٹ آتا ہے سولز کا، جن کو سماوی ارواح کہتے ہیں۔ سماوی ارواح، وہ سماوی ارواح آسمانوں سے لائی جاتی ہیں، اور وہ سماوی ارواح کون کون سی ہیں؟ لطیفہ انا سر میں، 5 سینے میں، لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ سر، لطیفہ خفی، لطیفہ اخفا، یہ 6 روحیں اوپر سے آتی، اور یہ فرشتے جب ڈالتے ہیں بچے کے اندر تو وہ رونے لگتا ہے۔ جب یہ روحیں ڈالتے ہیں رونے لگتا ہے۔ جب فرشتہ یہ روحیں بچے کے اندر ڈالتا ہے، شیطان بھی آ جاتا ہے۔ شیطان پھر لطیفہ نفس ہمارے اندر داخل کرتا ہے۔ اسی وقت جیسے ہی روحیں گئیں، اس کے فوراً بعد جو ہے وہ ہمارے اندر لطیفہ نفس داخل کر دیتا ہے، اور پھر ہمارے دل کے پاس اس کی اولاد ہے جس کا نام زلمبور ہے۔ زلمبور کے بچے ہیں جس کو خناس قرآن نے کہا ہے۔ خناس سورہ والناس میں آیا نا، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو وہ خناس جو ہے اسی کی اولاد میں سے ہے، ہاتھی کی شکل میں ہے، وہ ہمارے دل کے پاس بٹھا دیتا ہے تاکہ ہمارے دل میں اللہ کا نور داخل نہ ہو سکے، سمجھے آپ۔ اس کے بعد شیطان جو ہے وہ ہمارے دل کے اوپر دھاگے لپیٹتا ہے، خرطوم، زنار جس کو کہا جاتا ہے، 1,80,000 زنار وہ دل کے اوپر، تاکہ دل کے اوپر پورا ایول ویب بن جائے۔ یہاں پر خناس ہے، یہاں پر لطیفہ نفس ہے۔ لطیفہ نفس یہاں پر ہے مردوں کے، اور عورتوں کے لطیفہ نفس سینے میں ہوتا ہے۔ اس لیے مرد نماز پڑھتے ہیں تو یہاں ہاتھ باندھتے ہیں، اور عورتیں نماز پڑھتی ہیں، ہاں، مرد نماز پڑھتا ہے تو یہاں ہاتھ باندھتا ہے، عورتیں نماز پڑھتی ہیں تو یہاں ہاتھ باندھتی ہیں۔ اچھا، اب وہ جو 1,80,000 جالے لگائے شیطان نے، پھر خناس بھی بٹھا دیا، نفس بھی بیٹھا ہوا ہے۔ نفس کی غذا نار ہے،
کھانا ہم کھاتے ہیں تو آگ پر بنا کے کھاتے ہیں، اس میں بھی آگ جذب ہو جاتی ہے، ہیٹ۔ دنیا کا کوئی پھل، کوئی سبزی بغیر سن لائٹ کے پکتی نہیں ہے، اس کے اندر بھی ہیٹ جذب ہوتی ہے تب وہ پکتی ہے، اور وہ ہم کھا رہے ہیں۔ اس سے بھی ہیٹ ہمارے اندر جاری ہے، نار کھانے سے بھی، ورنہ روزہ کیوں رکھوایا جاتا ہے؟ کھانے میں ایسی کون سی بری چیز ہے؟ کھانے میں کوئی بری چیز تو نہیں ہے نا، حلال کھانا کھانے کو تو اجازت ہے نا، اس کے باوجود رمضان میں کیوں نہیں کھاتے؟ تاکہ یہ نفس کی غذا جو ہیٹ ہے، یہ 15-16 گھنٹے اس کے نفس کو نہ جائے تو نفس میں تھوڑی طہارت پیدا ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم پر روزے فرض اس لیے کیے ہیں تاکہ تم پاک ہو جاؤ، تاکہ تم میں تقویٰ آ جائے۔ تقویٰ تبھی آئے گا نا، پاک تبھی ہوں گے نا جب ہمارے نفس کی غذا تھوڑی کم ہوگی، 1 مہینے ہم کم کھائیں گے۔ اچھا، ایک تو کھانا کھانے سے بھی ہمارے نفس میں غذا مل رہی ہے اس کو، پھر ہم گناہ کر رہے ہیں اس کی بھی نار جاتی ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، اس کی بھی نار جا رہی ہے۔ 24 گھنٹے نفس کی غذا اس کو مل رہی ہے، اور جو ہماری روحیں ہیں ان کی غذا نور ہے، وہ مل ہی نہیں رہی ہے۔ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو ظاہری، تسبیح بھی کر رہے ہیں تو انگلیوں میں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں تو حلق تک، اندر تو کچھ جا ہی نہیں رہا۔ اس لیے ہم جتنے نمازی بن رہے ہیں اتنے فراڈی بن رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بھلے آپ عالم کا دعویٰ کریں یا پیر کا دعویٰ کریں، اگر اندر شیطان بیٹھا ہے نہ تو آپ عالم ہیں نہ آپ پیر ہیں۔ اور جن لوگوں نے یہ ولایت کا راستہ اختیار کیا، سب سے پہلے انہوں نے اپنے نفس کو پاک کیا، جنگلوں میں چلے گئے، نفوس کے خلاف جہاد کیا انہوں نے۔ اسی نفس کے ساتھ جو جہاد ہے اس کو حضور پاک نے جہاد اکبر کہا ہے، سب سے بڑا جہاد۔ اسی کے لیے قرآن مجید نے کہا من قد افلح من تزکا، کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ اب اس کی غذا 24 گھنٹے ہے نفس کی، اور ہماری روحوں کی کوئی غذا ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے پھر ہمیں مرشد کامل ڈھونڈنا پڑتا ہے، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، نہ ہمارے پاس کوئی طاقت ہے۔ قرآن مجید نے کہا ہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، کہ اور میں جس کو گمراہ کرنا چاہوں ہرگز نہ پائے گا وہ کوئی ولی مرشد۔ یہ قرآن مجید میں سورہ کہف میں آیا وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، یہ قرآن ہے۔ پھر مرشد کامل کیا کرتا ہے؟ وہ جو 1,80,000 جالیں ہیں دل کے اوپر، پہلے وہ اپنی نظروں سے ان جالوں کو جلاتا ہے۔ نظر جنہ دی کیمیا ہوئے سونا کر دے وٹ، اللہ ذات کریں دیا کی سید تے کیا جٹ۔ پھر وہ اپنی نظروں سے، نظر کیمیا سے ان کو جلاتا ہے، کیونکہ ادھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں اللہ شیئن طاہر لا یستقر الا بمکان الطاہر، کہ اس میں ذات اللہ جو ہے وہ پاکیزہ شے ہے، لا یستقر الا بمکان الطاہر، اس وقت تک یہ آ کے یہاں پر استقرار نہیں پکڑے گا جب تک یہ مکان پاک نہ ہو جائے۔ تو اس کو پاک دل کو جو ہے مرشد کامل اپنی باطنی توجہ سے، باطنی نظروں سے کرتا ہے، اس کے بعد اس میں ذات اللہ کا بیج وہ دل کی دھڑکنوں میں ڈال دیتا۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے مرشد من وچ لائی ہو، نفی اس بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو۔ نفی اس بات کسے کہتے ہیں؟ نفی لا الہ اور اسبات الا اللہ، یعنی نفی اسبات دا پانی ملیا، لا الہ کا جو ہے نا وہ پانی ملا، ہر رگے ہر جائی ہو، پورے جسم میں میرے رگ رگ میں کلمہ طیب دوڑ گیا۔ پھر جب یہاں سے قلب جاری ہو گیا انسان کا، نس نس میں نور چلا گیا، وہ جو باقی ماندہ روحیں ہیں، جیسے کہ یہ روح ہے، یہ لطیفہ روح ہے، خفی ہے، اخفا ہے، سری ہے، انا ہے، یہ ہماری بلڈ سٹریم میں فلوٹ کرتی ہیں، فلوٹ کر رہی ہیں، جیسے وہ ببل نہیں ہوتے ہیں، اسی طرح یہ اندر بلڈ کے اندر فلوٹ کر رہی ہیں۔ اسی لیے ہم کو کہا گیا ہے کہ حرام مت کھاؤ، رزق حلال کماؤ۔ اگر ہم نے غلط چیزیں، حرام چیزیں کھائیں تو وہ خون کے اندر جو ہے نار پیدا کر دیں گی، اور وہ ہماری روحوں کے لیے بڑا نقصان دہ ہوگا۔ اسی لیے رزق حلال کھانا بڑا ضروری ہے۔ ہمیں تو یہ بتایا نہیں جاتا،
مدرسوں میں، مسجدوں میں، خطبوں میں، کتابوں میں کہاں لکھا ہے کہ ہمیں حلال کیوں کھانا چاہیے؟ دیکھیے حلال کھانے کے لیے قرآن نے کیا کہا ہے کہ جو حلال جانور ہیں ان کے لیے بھی کہا ہے کہ پہلے ان پر اسم اللہ پڑھا جائے، کیونکہ ہمارے دل میں بھی اسم اللہ پڑھا جا رہا ہے نا، اس پہ بھی اسم اللہ پڑھا جائے تاکہ اللہ کا نور اس میں آ جائے، اور جب ہم اسے کھائیں تو وہ ہمارے خون میں نار پیدا نہ کرے، بلکہ جو اللہ اللہ ہو رہی ہے اس نور میں یہ نور بھی جا کے مل جائے۔ رزق حلال اس لیے ضروری ہو گیا۔ پھر اب وہ خون کے اندر روحیں تیر رہی ہیں، اور یہاں قلب کے ذریعے نس نس میں نور پہنچ گیا۔ جب وہ نور ان روحوں تک پہنچتا ہے، وہ روحیں خود بخود بیدار ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب بیدار ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو خود بخود یہاں پر ان کو آپ کو حرکت محسوس ہوگی کہ یہاں کوئی چیز، یہ تو دل تو ہے نہیں سیدھے ہاتھ پہ، تو یہاں کون سی چیز دھڑک رہی؟ وہ روح بیدار ہو گئی ہے۔ پھر جب وہ روح بیدار ہو گئی تو اب اس روح کے ساتھ بھی اس کا ذکر لینا ہے، جیسے لطیفہ روح کا ذکر یا اللہ ہے۔ آپ جو بھی آپ کا رہبر ہے تو آپ اسے کہیں کہ میرے یہاں پر دھڑکن محسوس ہو رہی ہے تو مجھے اس کا بھی ذکر دیں، تو وہ اس کا ذکر دے گا۔ اس کا ذکر یا اللہ ہے، وہ 3 دفعہ آپ کو وہی کہے گا، پڑھو یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تو یہ بھی یا اللہ میں لگ جائے گی۔ کیسا لگے گا؟ آپ آرام سے بیٹھی ہیں، یہاں سے اللہ کی آوازیں آ رہی ہیں، یہاں سے یا اللہ کی آوازیں آ رہی ہیں، اور بھی روحیں ہیں۔ تو یہ علم ہے، اس علم تک پہنچنے، اس علم تک پہنچ جانا، اس علم کے بارے میں یقین کر لینا، یہ ایک بہت بڑا معرکہ ہے، کیونکہ شیطان کی کوشش یہ ہے کہ یہ اگر انسان اگر اس علم کی طرف چلا گیا تو پھر مجھے اس کے آگے جھکنا پڑے گا، یہ میرے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ ہر انسان کے ساتھ اس کی دشمنی ہے، شیطان کی، ابلیس کی۔ جب تک تم اس علم سے دور ہو، بھلے مسجد جاؤ، مندر جاؤ، کعبے جاؤ، مدینہ جاؤ، کہیں بھی جاؤ، یہ علم نہیں ہے، اندر شیطان بیٹھا ہوا ہے، تو شیطان اندر بٹھا کے تم خانہ کعبہ ہو کے آ جاؤ، حج کر لو، تو کیا ہے، کیا فرق پڑے گا؟ ہزاروں لوگ ہیں حرام کی کمائی کر کے پاکستان میں، صبح شام حرام کما کے رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے جاتے ہیں اور آخری عشرہ مسجد نبی میں گزارتے ہیں، اور ویسے ہی اندر سور کے سور ہیں، اندر تو شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ ان خالی عمروں سے کیا ہوگا؟ ساری زندگی حرام کا کمایا، پھر حج کرنے چلے گئے، ان سے نہیں ہوگا۔ پہلے اندر کو پاک صاف کرنا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور ایک دوسرے کا مال بھی غبن کر رہے ہیں، عورتوں کی عزتیں بھی برباد کر رہے ہیں، ملک کو بھی بیچ کے کھا گئے، دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، کوئی وہابی بن گیا، کوئی اہل حدیث بن گیا، کوئی بریلوی بن گیا، کوئی شیعہ بن گیا، کوئی سنی بن گیا، کوئی ماتم کر رہا ہے، کوئی اچھل رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں لوگ، اندر سے سب خالی ہیں۔ پھر شیطان نے ان کو ایک اور کام میں لگا دیا ندیم۔ اب شیطان کو تو پتا ہے نا کہ یہ ہاتھ باندھے گا نا یہاں پہ مومن تو نور جائے گا، نفس پاک ہوگا، تو اس نے ان کو اس میں الجھا دیا کہ رفع یدین کرو، ہاتھ باندھ کے نہ کھڑے ہو تاکہ نور ہی نہ جائے۔ ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہو۔ یار ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہونے میں اتنا بڑا مسئلہ کون سا ہے جو اس کو جو ہے وہ مسئلہ کشمیر بنا دیا؟ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھو، رفع یدین کرو، حالانکہ رفع یدین کا تو آیا ہوا ہے کہ کیوں کرایا گیا تھا۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.